الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ دار معززات موقرات اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ کے التجا ہے کہ مالک الملک ساڑا سب دا اپنے گھر اندر آنا اللہ قبول و منظور
اللہ پاک قدم قدم دے بدلے گناہ دیا معافیاں نصیب فرمائے، اللہ درجات دیا بلندیاں عطا فرمائے۔ جمعہ المبارک دے خطبے دے دوران اسی لوگ ایک سبق حاصل کرنے واسطے آنے ہیں۔ سبق اللہ دے قرآن دا، پیارے محبوب نبی دے پیارے فرمان دا، تاکہ اسی اس سبق کو یاد بھی کریے اور اوپر عمل بھی کریے۔ سبق جو اسی حاصل کر رہے سا، پڑھ رہے سا، پچھلے جمعے کے دوران کچھ باتیں عرض ہوئیاں کہ پردہ دار خاتون دی کیا اللہ نے ہاں عزت ہے، پردہ کیا ہے، شرم و حیا کیا ہے، بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں، بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں۔ ابتدا کے اندر میں یہ بات ضرور عرض کرا، بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں۔ آج تسی اپنی آنکھاں نال دیکھ رہے ہو اپنے ماحول دے اندر کہ پوری دنیا اس وقت ایک عذاب دی لپیٹ اندر آئی ہوئی، جنہوں کرونا کہا جاتا ہے۔ زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی، کاروبار زندگی ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ ابتدا تو چائنا تو ہوئی، چلدا چلدا امریکہ، جرمنی، فرانس، پاکستان میں بھی آ گیا۔ لیکن میں اپنے پاکستان کی بات لازمن کرا، احباب کو یاد ہوئے گا ایک بڑا شور مچیا سی تیرے میرے اسلامی ملک پاکستان دے اندر، کہ کچھ لبرل ذہن دیاں عورتاں نے، آزاد خیال عورتاں نے وابیلا کے شور بچایا سی کہ میرا جسم میری مرضی۔ بڑا ایک جلوس بھی نکالیا، ریلی نکالی، بے پردگی کو عام کرنے واسطے، بے حیائی کو پھیلانے واسطے ایک سر توڑ کوشش کی گئی۔ احباب کو یاد ہوئے گا کہ گزشتہ سال 8 مارچ کو اسلام آباد اندر ریلی ہوئی، باقاعدہ طور پہ حکومت نے اجازت دیتی ہے ریلی نکالنے دی کہ کوئی گل نکالی جائے تو سیکیورٹی فراہم کرا گے۔ پھر احباب نے دیکھا ہوئے گا نیٹ تے تمام ویڈیوز موجود، تصاویر موجود کہ نیم برہنہ تو دور دی بات، برہنہ حالت کے اندر بھی مارچ ہویا۔ استغفر اللہ۔ اس تو چند ہی دن دے بعد 8 مارچ میں ریلی نکالی گئی، بے پردگی، بے حیائی کو عام کیتا گیا۔ نقصانات کیا ہوئے کہ اگلے ہی ہفتے کرونا پاکستان جا گیا، اور آج تک وہ دی لپیٹ اندر اسی آئے ہوئے۔ وہ نام نہاد جڑیاں کہندیاں سن میرا جسم میری مرضی، پھر جناب وہی وہ پوری وہ کٹ پہن کے، کرونا دی کٹ پہن کے، اور علماء بڑا کہندے سن کہ جناب مسر ڈھانپ کے، چہرہ ڈھانپ کے خواتین کو باہر جانا چاہیے جائے۔ ادو تے کوئی نہیں سی مانتا کہ ہوں جناب ہر ایک نے ماسک لگایا ہوا، کتے بھی جانا کہ ماسک لگا کے اپنا چہرہ ڈھانپ کے پھر جناب باہر کسے جا سکتے ہو۔ ایک ایسی اللہ کی تقسیم دے میرے بھائیو۔ لیکن جڑی میں بات عرض کرنی چاہتا کہ بے پردگی، بے حیائی نو فروغ دینے والے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کے غصے نو اور اللہ
اللہ دے کتاب کو دعوت دینے نے اللہ کے دعا کریے اللہ سب کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت دے نال اس عذاب کو ساڈے کو ڈال دے اللہ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے میں جڑی بات عرض کر رہا سب بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں اور پردے کے فائدے کیا ہیں میرے تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ آگے عرض کرتے اللہ دے نبی جی تہاڈے کول ہر طرح دا آدمی مسئلہ پوچھنے واسطے آتا ہے تہاڈے کول یہودی بھی آندے نے عیسائی بھی آندے نے منافق بھی آندے نے مسلمان بھی آندے نے وہ کہ ہر طرح دا بندہ تہاڈی خدمت اندر حاضر ہو کے سوال جواب کرتا ہے کہ حضرت جدوں کوئی غیر محرم تہاڈے گھر اندر آندا ہے تہاڈیاں بیویاں بھی تہاڈے گھر اندر ہوندیاں نے تہاڈیاں بیٹیاں بھی تہاڈے گھر دے اندر عمر دی غیرت اجازت نہیں دیندی کہ تہاڈیاں بیویاں یا بیٹیاں ایویں بیٹھیاں رہن انہاں نوں حکم دیو کہ پردہ کریا کرن اپنے چہرے ڈھانپیا کرن انہاں کولوں پردہ کریا کرن اپنی بیویاں نوں کہو اپنی بیٹیاں نوں کہو اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر دے دونوں وجہ بیٹھے ہوئے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گئے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین میرے سونے نبی جی او رائے جڑی عمر دی رائے زمین تے او اللہ دا حکم آسماناں کو نازل ہو گیا ہے اپنی بیویاں نوں بھی فرما دیو اپنی بیٹیاں نوں بھی حکم دے دیو اور عام مسلمان قیامت تک آنے والی خواتین نوں بھی یہ پیغام پہنچا دیتا جائے کہ اپنے چہرے چھپا کے رکھیا کر چہرے ڈھانپ کے رکھیا کر اللہ کریم نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرما دیتا اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا اپنی بیویاں کو بھی اپنی بیٹیاں کو بھی پیغام پہنچایا ہے پھر کیسا انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ ایک دن اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نبینا صحابی اکھاں تو نظر کوئی نہیں آتا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام کو کوئی مسئلہ دریافت کرنے واسطے حضرت گھر اندر حاضر خدمت ہوئے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ویسے قریب بیٹھیاں ہوئیاں اپنے کام کاج کر رہیاں نے حضرت عبداللہ بن مکتوم نے جو مسئلہ پوچھنا سی وہ پوچھیا تے چلے گئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
گھر اندر داخل نہ ہوندے ہو، یہ ہجڑیاں نو اپنے گھر اندر شی میل نو اپنے گھر اندر داخل نہ ہوندے ہو۔ اللہ دے نبی جی یہ تے نمبر نے یہ انہاں کو کال نقصان فرمایا، یہ تے نمبر نے یہ تے مقدس نے تے ہجڑے نے، لیکن یہ لوگاں نو تہاڈے گھر اندر آن گے، تہاڈیاں بیٹیاں نو دیکھن گے، تہاڈیاں بہناں نو دیکھن گے، باہر جا کے لوگاں نو دسن گے فلاں دی بیٹی ایہو جی، فلاں دی بہن ایہو جی، تہاڈے گھر دیاں باتاں باہر جا کے کرن گے۔ اس واسطے انہاں کو بھی پردہ کرنا ہے، انہاں نو اپنے گھر اندر داخل نہیں ہون دینا۔ یہ احکامات پڑھتے تھے جڑے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تہاڈی رہنمائی واسطے بیان فرمائے نے، اور اتھوں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آوارہ قسم کی عورت ہوئے، آزاد خیال عورت ہوئے، او دے کولوں بھی اپنی عورتاں نو پردہ کراؤ، انہوں بھی اپنے گھر اندر داخل نہ ہون دیو۔ او آزاد خیال ہے، او غلط قسم دی عورت ہے، تہاڈے گھر دیاں باتاں باہر جا کے لوگاں اندر کرے گی اور تہاڈے عزت دا نقصان کرے گی، تہاڈے ایمان دا نقصان کرے گی۔ یہ اتنے سخت احکامات نے پردے دے۔ او میرے بھائیو، یہاں تک کہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی اپنے گھر اندر داخل ہو، دروازہ کھٹکھٹا کے، کھنگورا مار کے، آواز دے کے گھر اندر داخل ہو، اپنی موجودگی دا، اپنی آمد دا احساس دلا کے پھر اپنے گھر اندر جاؤ۔ مت کوئی محلے دی کی عورت، کوئی ہمسائی تہاڈے گھر اندر آئی ہوئے تے تہاڈی اودے تے نگاہ نہ پے جاوے، کتے تہاڈے ایمان دا نقصان نہ ہو جائے، عزت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے احکامات، یہاں تک کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ اگر تسی اپنی جمن والی ماں دے گھر اندر بھی گئے ہو، اپنی والدہ دے گھر اندر بھی جاؤ، تے پھر بھی آواز دے کے، کھنگورا مار کے، یا اجازت لے کے داخل ہونا ہے، اجازت لے کے پھر اپنی امی دے گھر اندر بھی جانا ہے۔ صحابی عرض میں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر، اپنی امی دے گھر جانے واسطے بھی اجازت؟ او میری ماں ہے، میں اودا بیٹا ہاں، کیا او دے گھر اندر جان واسطے بھی اجازت چاہیدیاں نے؟ آپ فرما لگے ہاں ہاں میرے پیارے صحابی، او دے گھر اندر جان واسطے بھی اجازت چاہیدیاں نے۔ تیسری مرتبہ صحابی نے پھر عرض کیتا، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام جی، کیا میں اپنی امی دے گھر جانا تے پھر بھی اجازت منگا؟ میری ماں دا گھر ہے، میری سب تو زیادہ احترام دے لائق، عزت دے لائق میری ماں ہے، کیا او دے گھر اندر جان واسطے بھی اجازت چاہیدیاں نے؟ آپ نے سمجھیا کہ یہ تو لگتا ہے میری بات سمجھ اندر نہیں آ رہی۔ کئی مرتبہ بندہ اشارتاً بات نہیں سمجھتا تو کلیئر بات سمجھانی پہنتی ہے۔ آپ فرما لگے تینوں اشارتاً بات نہ سمجھ اندر نہیں آ رہی ہیں، تینوں میں کلیئر بات سمجھانی چاہنا کہ اگر تو اپنی ماں دے گھر اندر داخل ہونے تے بتاؤ اپنے صحن دے اندر، یا او تو کھلے واش روم ہوندے سن، غسل خانے ہوندے سن، او متا نہا رہی ہوئے تے تو اپنے گھر اندر داخل ہو جائیں بغیر اجازت تو، ویسے چلا جاویں، تے کیا تینوں شرمندگی محسوس ہوئے گی؟ جی جی اللہ کے نبی کو شرمندگی محسوس ہوئے گی۔ آپ فرماتے نے بس ایسے واسطے تے میں تینوں فرما رہا ہاں کہ اپنی ماں دے گھر میں جاویں تے اجازت لے کے جاویں۔ اللہ اکبر، کیسے احکامات پڑھتے دے۔ عزت، انسانی عزت، مسلمان دی عزت دا اسلام نے کتنا خیال فرمایا کہ کسے بھی لمحے انہوں شرمندگی محسوس نہ ہوئے، کتے انہوں عار محسوس نہ ہوئے، عزت دی زندگی گزارے، غیرت دی زندگی گزارے، ایمان والی زندگی بسر کرے، حیا والی زندگی بسر کرے۔ اور اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت بے حیائیاں اتنیاں عام ہو جان گیاں، بے شرمیاں، بے غیرتیاں، بے حیائیاں اتنیاں عروج سے پہنچ جان گیاں کہ جنہیں گدھے یا جانور سر عام بے حیائی کرتے
چھوٹیاں باتاں حرف بحرف سچیاں ثابت ہوندیاں نظر آ رہی نے. اللہ اکبر. ہر کسی دے موبائل دے اندر فلماں موجود. معاف کرنا جنہوں اللہ نے بچا کے رکھیا اللہ کو بچا کے وہ رکھے اور دے ایمان کے حفاظتہ فرمائے. لیکن میں جنرل بات عرض کر رہا ہر کسی دے موبائل اندر اکثر میموری کارڈ بھرے ہوئے کر دے نال اور جناب کے ڈاٹے بھرے ہوئے اور سرے عام سرے بازار یورپ جا کے دیکھ لو یا ملک پاکستان میں بھی کام شروع ہو گیا. سرے بازار چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں عزت نال کھیلیا جاتا ہے. سرے بازار بنا لو رسوا کر دیتا جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی قانون حرکت اندر نہیں آتا, کسی تو کوئی سزا نہیں ہوتی. بس 2-4 سال قید ہوئی, بعض آزادیاں مل گئیں, رہائیاں مل گئیں. ہائے کاش کے کوئی سخت قانون ہوتا میرے ملک پاکستان کے اندر زانی واسطے سزاواں ہوندیاں, چور واسطے حداں ہوندیاں, قاتل تے ڈاکواں واسطے حداں ہوندیاں. ایک امن کا دور پیدا ہوندا, ایک جناب پیار والا محبت والا ماحول بن جاتا. لیکن اج تے ہر بندہ وہ اپنے گھر تک بھی بندہ محفوظ نہیں, گھراں چ عزتاں نوں اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ حرف بحرف باتاں سچیاں ثابت ہوندیاں نظر آ رہی نے. اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قربِ قیامت ایسا وقت آ جائے گا جو قیامت قریب آتی جائے گی بے حیائیاں بڑھتیاں جانگیاں. آپ نے ارشاد فرمایا میری امتیاں عورتاں اتنیاں آوارہ ذہن ہو جانگیاں, اتنیاں آزاد خیال ہو جانگیاں. فرمایا مائلات ممیلات کاسیات عاریات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. آپ نے ارشاد فرمایا مائلات لوگ عمل مائل ہو جان والیاں, اتنیاں جناب بناؤ سنگھار کر کے باتاں کرنے والیاں, ایسے جناب انداز بنا کے باتاں کرنے والیاں کہ لوگ عمل مائل ہوندیاں جا رہی نے. اپنے فیشن دی وجہ تو اپنی بے حیائی والی گفتگو دی وجہ تو لوگاں نوں اپنے ول مائل کر دیا جاندیاں نے, بے حیائیاں نوں فروغ دیندیاں نے. نال آپ نے ارشاد فرمایا کاسیات انہاں عورتاں نے لباس سے پہنے ہوں گے, اس لباس سے زیب تن کیتا ہوئے گا, لیکن عاریات لباس پہننے دے باوجود بھی برہنہ ہوں گیاں. اللہ دے نبی جی بات سمجھ اندر نہیں آئی کہ کپڑے پہننے دے باوجود بھی لباس پہننے دے باوجود بھی برہنہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا باریک لباس پہنیا ہوئے گا کہ جسم میں خط و خال نمایاں ہو رہے ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا اتنیاں لعنتی قسم دیاں عورتاں نے. فرمایا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, بڑے بڑے جوڑے کیتے ہوئے اپنے والا دے تے مٹک مٹک کے چلنے والیاں, سر ہلا ہلا کے کدی جوڑے ادھر نوں کدی ادھر نوں مٹک مٹک کے بڑیاں ہی جناب بناؤ سنگھار کرنے والیاں. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم انہاں تے اتنا ناراض ہو جائے گا کہ انہاں نے جناب بے حیائی نوں فروغ دیتا ہے, بے پردگی نوں عام کیتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا یجدنا ریح الجنہ
باتیں عام نہیں ہو گئی نا؟ شادی بیاہ دے فنکشن پر جا کے دیکھ لو، استغفر اللہ معاذ اللہ، بندہ تے ڈوب ڈوب جاندا ہے، حیاء والا غیرتاں والا۔ میں کسی بے حیا کی بات نہیں کرتا، حیا والے بندے کی بات کرتا وا، وہ تے ڈوب ڈوب جاندا ہے کہ میں کتنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں تے ساڈی بہناں ہوندیاں نے، ساڈی بیٹیاں، لیکن ایسے لباس پہن کے جی حدیث اندر آیا کاسیات عاریات، اللہ معاف کرے، اوتھے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، اوتھے جناب مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، اوتھے جناب ناچ گانے بھی ہو رہے نے، سب کچھ چل رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر جناب ڈانس ہوتے نے شادی بیاہ کی میٹنگ، جناب اس شادی بیاہ کے فنکشن کے اندر ڈانس، لڑکیاں تے لڑکے، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ڈانس کرتے مل جل کے، تے حاجی صاحب کرسی صدارت تے بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب ایک ہی ہو رہا ہے، اور کوئی گل نہیں یار، مجھے کھڑے جو ہوئے پھر کیا بیاہ جو ہویا ہے خوشی دا موقع ہے، پھر کیڑی گل ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور لوگوں اور میرے بھائیوں، یہ باتاں کیتیاں بڑی دور جاندیاں نے کہ جانو غصہ بھی لگتا ہوئے گا یہ باتاں سن کے، لیکن میں حقیقت بات عرض کراں گا، اپنے ماحول کی میں عکاسی کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی عکاسی پیش کر رہا ہوں کہ عزت دا جنازہ نکل گیا، کیا حاجی تے کیا نمازی تے کیا جناب نے کی، سارا تقوی اتنے ڈوب کے رہ گیا، سارا تقوی مک گیا اتنے جا کے، اتنے چلو یار کمپرومائز کرنا پہندا ہے، دنیا نال چلنا پہندا ہے، کیا دنیا بغیرتی نہ چلنا چاہیے؟ نہیں نہیں، جیو جیو غیرت کے ساتھ، جینا جینا غیرت مند آدمی کا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا سی نا، سلطان ٹیپو سلطان نے کہا سی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ شیر غیرتاں نال جیندا ہے، شیر غیرت مند ہوندا ہے، غیرتاں نال جیندا ہے، تے گدڑ بے غیرت ہوندا ہے، بے حیا ہوندا ہے۔ تے حیا والا بندہ وہ چاہے ایک دن دی انہوں زندگی ملے، وہ 1000 سال دی زندگی انہوں زیادہ بہتر ہے۔ اور میرے بھائیو، جینا جینا غیرت مند آدمی کا، او اللہ پاک سب کو غیرت نصیب فرمائے، حیا نصیب فرمائے، اللہ ساڈے ایمان دیا حفاظتہ فرمائے، اللہ ساڈی عزت تے آبرو دی اپنی رحمت نال حفاظتہ فرمائے۔ میں جڑی بات عرض کر رہا، پردے کے حق، پردے کے احکامات، پردے کے فائدے، بے پردگی کے نقصانات، اللہ اکبر۔ وہ لوگوں آج جیسی کرو گے ویسی بنو گے، آج اگر کسی غلط نگاہ نہ دیکھو گے۔ اور حدیث میں یاد آئی، اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نظر الی امرأۃ اجنبیۃ بشہوہ، جڑا بندہ کسی غیر محرم عورت وال غلط نگاہ نال دیکھدا ہے، غلیظ نگاہ نال دیکھدا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صب فی عینیہ الآنق یوم القیامہ، قیامت والا دن ہوئے گا، ایک اکھاں اندر کلی پگھلا دی جائے گی، کلی پگھلائی جائے گی۔ ومن سمع الی کینا، جڑا بندہ کسی مغنیہ دا گانا سندا ہے، رات دے سرود دیاں محفلاں اندر جاندا ہے، میوزک سندا ہے، بڑے شوق دے نال، بڑے اہتمام نال گانے سندا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صب فی اذنیہ الآنق یوم القیامہ، اللہ کریم قیامت والے دن دے کنا اندر کلی پگھلان گے۔ اللہ اکبر۔ کی بنے گا؟ وہ لوگوں عزت نال جیو، غیرت نال جیو۔ میں جڑی بات عرض کر رہا سا کہ آج کسے وال غلط نگاہ نال دیکھو گے، تیرے نال بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، کما تدین تدان، جیسی کرو گے ویسی بنو گے۔ البصائر بالعشائر، ایک عربی دی کتاب ہے، ایک واقعہ موجود ہے، ایک آدمی اپنے گھروں باہر جان لگا، کتے کاروبار دی غرض نال جان لگا ہے، اپنی اہلیہ نو کہتا اللہ والیے میں کم کاج دی غرض نال جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہنے لگی ٹھیک ہے تسی جاؤ میرے سرتاج، میرے واسطے کوئی گھر دے کم کاج واسطے کوئی ملازم ہی رکھ دیو، باہر دے کم کاج کر دیا کرے۔ ایک ملازم نے ڈیوٹی تے رکھ لیا ہے کہ باہروں سودا سلام
मशक तो रखा होया रोजाना बाजारों सब्जी सौदा सट्टा लिया के देता है बाजारों बाहर मशक पानी नहीं भर के ले आता है ये बर्तनों को पानी नाल भरता है बाहर के सारे काम काज करता है जिस दिन इस आदमी की वापसी सी उस दिन जनाब ये बाहरों मशक पानी भी भर के ले आया जाके घड़ियां अंदर बर्तनों अंदर पानी उड़े ले आए पानी भर आए जान लगा ते इस औरत के कंधे ऊपर अपना हाथ रख के बाहर चला गया इस औरत के कंधे ऊपर अपना हाथ रखा ते जल्दी नाल जनाब एक गलत हरकत करन लगा सी औरत ने शोर मचाया ये भाग गया दौड़ जाता है औरत रो रही है एक जनाब शर्मा नाल मरती चली जा रही है गैरता वाली औरत हजामा वाली ओके डुबुक जाती है रोई जा रही है कि आज की मामला गुजर गया आज मेरी इज्जत ऊपर हमला होने लगा सी बस रो रही है थोड़ी देर गुजरी अदा खामद भी घर अंदर आ गया अल्लाह अकबर ते खामद को देख के और ज्यादा हो के भर भर के रोने लग गई ये खामद हैरान हो जाता है अल्लाह वाली है आज मैं महीने कितने टाइम के बाद घर वापस आया तो रो के दिखा रही है की गल है कहती अल्लाह वाले सच्ची सच्ची दसी झूठ ना बोली सच्ची बात करी किते तू किसे औरत नाल कोई गलत हरकत ते नहीं कीती कोई शरारत ते नहीं कीती किसे नाल ये कहता की होया इन्हें सारा वाकया दसिया कि आज ये मामला गुजरिया है इनकी अखां दे आंसू आ गए रो के कहता अल्लाह वाली जब मैं घर वापस आ रहा सा बाजार तो गुजर रहा सा एक औरत बड़ी खूबसूरत तो नजर आई मैं भी उसके कंधे ऊपर हाथ रखिया अल्लाह अकबर कहती अगर तू ओदे कंधे ते हाथ रखिया अगर तेरी औरत दे कंधे ते हाथ रख के चला गया जैसी करोगे वैसी भरोगे आज किसे वाल गलत निगाह करोगे तेरे वाली निगाह पैसा दिया ने आओ मेरे भाइयों अगर अपनी इज्जत की हिफाजत चाहते हो अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो फिर अपनी निगाह नु पाक कर लो पर्दे के अहकामात पे मुकम्मल अमल करो ये पर्दे के अहकामात सिर्फ औरतां वास्ते नहीं मर्दां वास्ते भी नहीं तमाम मुसलमानां वास्ते पर्दे के अहकामात नाजिल होए अल्लाह अकबर मेरे तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आने वाला हाज़िर खिदमत होया आके अर्ज कर अल्लाह दे प्यारे नबी जी
یہ کہنے کہ اللہ دے نبی جی مینوں سمجھ آ گئی ہے، میرے واسطے دعائی فرما دیو، میری آنکھاں کھل گئیاں نے، مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی مولا اسی طرح آپ نے دعاواں فرمائیاں، اللہ اے سچے دل نال معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ اینوں رزق حلال نصیب فرما، اللہ اے دے ایمان دیا حفاظتہ فرما، او بندہ جڑا زنا دیا اجازت منگدا پھردا سی، اینے ساری زندگی کبھی کسے وال غلط نگاہ نال دیکھیا بھی نہ، اللہ اکبر، بس اتنی بات سمجھ لو کہ جناب اگر تسی کسے وال غلط ارادہ کر کے دیکھو گے، اللہ اکبر، کہ تیرے اوپر بھی یہ معاملہ نہ گزر جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظتہ فرمائے، اللہ ہر ایک کو برے وقت کو اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے، لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیو، آج تسی نیک ہو جاؤ، اللہ تمہاری آپ حفاظتہ فرمائے گا، آج تسی کسی دی عزت دے رکھوالے بن جاؤ، اللہ تمہاری عزت دا آپ محافظ بن جائے گا، اللہ اکبر۔ میرے تمہارے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آنے والی آئی، آگے عرض کر کے اللہ دے پیارے پیغمبر جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، مرگی دا دورہ پیندا ہے، میرے واسطے دعا کرو، اللہ مینوں صحت عطا فرما دے، اللہ مینوں تندرستیاں نصیب فرما دے، آپ نے ارشاد فرمایا بی بی اگر تو چاہے میں تیرے واسطے دعا کر دینا وا، مینوں بڑی امید ہے، اجے میں اپنے ہاتھ اپنے چہرے تے نہیں پھیراں گا، اللہ تینوں شفا عطا فرما دے گا، ان شئت دعوت لکی، اگر تو چاہے تے دعا کر دینا وا، وَإِن صَبَرْتِ وَاحْتَسَبْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تو صبر کرے اپنی تکلیف دے اوپر، اللہ کو ثواب دے اسباب لینا چاہے، جنت حاصل کرنا چاہے، اللہ تینوں اس بیماری دی وجہ تو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کہنے کہ اللہ کے نبی جی دنیا میں تکلیفات عارضی نے، زندگی پتہ نہیں 6 مہینے یا سال یا 2 سال یا 5 سال، یہ جدوں اکھاں بند ہوئیاں تکلیفاں ایتھی ختم ہو گئیاں، بیماریاں ایتھی مک گئیاں، اللہ دے نبی جی میں صبر کراں گی، اللہ مینوں اس بیماری دی وجہ تو قیامت والے دن اپنی جنت عطا فرمائے گا، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، مینوں منظور ہے، میں صبر کراں گی، لیکن دوسری بات میں ضرور عرض کرنی ہے کہ جدوں میرے تے دورہ پیندا ہے مرگی دا، اللہ دے نبی جی میں زمین تے تڑپنی ہاں، حالوں بے حال ہو جاتی ہاں، میرا جناب گھونگھٹ کھل جاتا ہے، میں بے برد ہو جاتی ہاں، میرا سطر پوشیدی رہندی، حضرت جدوں میں ہوش اندر آتی ہاں، میں مر جاتی ہاں، میں پانی ہوئی جاتی ہاں شرما دے نال کہ کی بن گیا، کہ میرے ارد گرد ہجوم لگیا ہوندا ہے، اللہ دے نبی جی اللہ کو دعا دے فرما دیو، اللہ میرے سطر دیا حفاظت فرمائے، اللہ میرے پردے دیا حفاظت فرمائے، اللہ دے نبی فرماتے نے ہاں ہاں بی بی اے دعا تے میں ضرور کراں گا، اللہ دے نبی نے دعا فرمائی، اللہ اپنی اس بندی دے پردے دیا حفاظت فرما، صحابہ فرماتے نے بیان کرتے نے کہ جدوں تک عورت زندہ رہی اینوں متواتر مرگی دا دورہ پیندا سی، جدوں دورہ پیندا سی حالوں بے حال ہو جاتی سی، مگر کدی کسی نے اس عورت دا چہرہ بھی نہیں سی دیکھا، اللہ اکبر، اے شرم و حیا والیاں غیرتاں والیاں اور میرے بھائیوں بے پردگی کے نقصانات اور پردے کے فائدے میں عرض کر رہا، مصر دے اندر ایک مؤذن اذان دیندا ہے، جانتے ہو نا اذان دینا کتنا بڑا عظیم فرض، کتنا بڑا عظیم کارنامہ اور عظیم ثواب والا، کہ قیامت والا دن ہوئے گا، مؤذنین اذان دینے والے انہاں دیاں گردناں ذرا اونچیاں ہون گیاں، لمبیاں ہون گیاں، کستوری دے پہاڑاں دے اوپر، کستوری دے ڈھیراں پر انہاں نوں کھڑا کیتا جائے گا، اور دوروں نظر آ رہے ہوں گے او میرے نبی دی امت دے مؤذنین
اللہ اکبر مؤذن اذان دے رہا ہے کندھا تے ہاتھ رکھے ہوئے بلند آواز نال پڑھ رہا ہے اللہ اکبر پرانے وقت دی بات ہے نا جدوں کہ لاؤڈ سپیکر دا دور نہیں سی لاؤڈ سپیکر موجود نہیں سن تے مؤذن مسجد دی چھت اوپر جا کے یا مسجد دے مینارے تے جا کے اذان پڑھتے سن تاکہ آواز دور تک جاوے اور لوگ نماز واسطے مسجد اندر آ جان اذان پڑھ رہا ہے اور مسجد کے قریب ہی عیسائیاں کا گھر ہے عیسائیاں کا گھر مسجد کے بالکل قریب اذان پڑھدیاں اس مؤذن دی نگاہ عیسائیاں دے گھر اندر پہ جاندی ہے انہاں دے صحن دے اندر انہاں دی لڑکی موجود ہے بڑی خوبرو حسینہ ہے اے جناب اس سے ہی اذاناں چھٹ گئیاں اذان چھٹ کے جلدی نال انہاں دے گھر اندر چلا جاتا ہے جا کے انہاں دے والدین نوں کہتا ہے کہ میں تہاڈی لڑکی نال شادی کرنا چاہتا ہاں میرا نکاح دے نال کر دیو رشتہ میرا دے نال کر دیو وہ کہنے لگے تو پاگل تے نہیں ہو گیا ہے تیرا دماغ تے نہیں چل گیا تو مسلمان ہے اسی عیسائیاں ساڈا تہاڈا جوڑ نہیں بندا ساڈا تہاڈا کوئی ایسا رشتہ نہیں بن سکدا اے کہنے لگا دسو تسی کی کہنا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں اگر تو عیسائی ہو جاوے اگر تو کرسچن ہو جاوے پھر اسی تینوں رشتہ دے دیاں گے اللہ اکبر بے پردگی کے نقصانات اگر تو کرسچن ہو جاوے اسلام نو چھڈ دے اسی تینوں رشتہ دے دیاں گے کہنا کوئی گل نہیں میں رشتہ نہیں چھڈنا اسلام چھڈ سکنا استغفر اللہ دین چھڈ سکنا رشتہ نہیں چھڈ سکدا اتنا کرسچن ہو جاتا ہے اسلام چھڈ دیتا ہے یہ رشتے کی گل بات پکی ہو جاتی ہے یہ کہتا جی مینوں پیشاب دی حاجت ہے میں واش روم جانا چاہتا ہاں یہ کہتے ہیں ساڈی چھت پر انتظام موجود ہے اوتھے چلا جا یہ چھت پر گیا قضائے حاجت تو فارغ ہو کے نیچے آ گیا ہے سیڑھی تو اتر رہا ہے قدم پھسلیا تو سیدھا نیچے آ کے گرتا ہے گردیا نال یہ دی جان نکل گئی اللہ اکبر اپنے مقصد کو بھی نہ پا سکیا مرتد ہو کے مر گیا بے پردگی کے نقصانات اور پردے کے فائدے سننا ذرا آخری بات ایک گھر والا اپنے گھروں باہر جان لگا کاروبار دی غرض دے نال اپنی بیوی نوں کہندا اللہ والیے میں کاروبار تے جا رہا ہاں کہ 2-4-5-6 مہینے واسطے یہ کہتی میرے واسطے کوئی آرڈر لا دیو کہ حکم لگا جاؤ میں عمل کر کے دکھاواں گی یہ کہتا جدوں تک میں گھر نہ آواں تو گھروں باہر قدم باہر نہیں رکھنا بس اتنی دیر واسطے حکم ہے اتنا کام تو کر گھروں باہر نہیں جانا یہ کہنے کی جی بہت بہتر آدمی اپنے کاروبار پہ چلا گیا کچھ دن گزرے یہ باپ کی طرف پیغام آ جاتا ہے کہ بی بی تیرا باپ بڑا بیمار ہے آگے دی بیمار پرسی کر لے جانتے ہو نا بیٹیاں پاوے ہزار میل دور بیٹھیاں ہون ذرا جتنی کی بات پہنچ لگ جائے کنا تک پہنچے کہ ابو دی طبیعت ٹھیک نہیں امی بیمار ہے یا بھائی بیمار نے تڑپ اٹھدیاں نے کیڑا ویلا ہوئے میں اٹھ کے ماں باپ کو مل کے آواں مگر ایک کیسی بیٹی ہے اطلاع ملتی ہے کہ باپ بیمار ہے آکے بیمار پرسی کر لے اتنی اکھاں تے آنسو آ جاندے نے روندیاں ہوئے کہندی ہے جاؤ میرے ابو نوں جا کے میرا سلام عرض کرے آجے نالے پیغام دینا کہ جس آدمی نال تسی مینوں نکاح کر کے بھیجیا ہے وہ مینوں گھروں باہر نکلنے تو منع فرما گیا ہے میں ایتھے بیٹھ کے تہاڈی صحت واسطے دعاواں کراں گی تہاڈے
کہ یدنینا علیہن من جلابیبہن، پردے اندر اے پردہ مردہ واسطے بھی پردہ عورتہ واسطے بھی شرم و حیا غیرت حیا اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. اللہ سدا سب کا خاتمہ علی الایمان علی الاسلام نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.